دوسرا کپڑا موجود ہے، اس کے باوجود صرف پاجامے میں یا تہبند میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ کسی آنے والے شناسا یعنی جاننے والے کی خاطر امام کا نماز کو طول دینا یعنی بڑھانا، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی جاننے والا ہے یا پھر کوئی بڑی شخصیت ہے، کوئی چودھری صاحب ہے، کوئی بڑے عہدے والا ہے، کوئی مالدار ہے، بعض اوقات مولوی صاحبان اس کے روک میں آ کے یا جس وجہ سے بھی نماز کو تھوڑا سا لمبا کر لیں گے، چلو جی ملک صاحب چودھری صاحب یہ نماز میں شامل ہو جائیں، اور عام کو غریب بندہ آئے گا تو اس کو پرواہ ہی نہیں ہے، چاہے اس کی نماز جائے یا جو بھی ہو۔ تو اس نیت سے اس طرح کرنا کسی بھی امام کا، نماز کو طول دے دینا کسی جاننے والے یا کسی بھی وجہ سے اس بندے کے لیے، تو یہ درست نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں اگر اس کی نماز پر اعانت یعنی مدد کے لیے تھوڑا سا لمبا کرے گا کہ چلو پیچھے کوئی مسلمان آ رہا ہے، کسی کے پاؤں کی آواز آ رہی ہے، ابھی کوئی شامل ہونے والا ہے صف میں، تو چلو اس کو تھوڑی سی رکوع میں شامل ہو رہا تھا، رکوع کو تھوڑا سا لمبا کر لیا جائے، 2-4 تسبیحات مزید پڑھ لیے جائیں، چلو اس بندے کو ایک رکعت مل جائے گی، تو اس نیت سے کر لیں گے تو یہ اس کی اعانت ہوگی، یہ اس کی مدد ہوگی۔ اب یہ ایسا کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب کئی سوچتے ہیں کہ یہ رکوع انہوں نے تھوڑا لمبا کیوں کر دیا، کئی بار میں ایسا کرتا ہوں، کوئی کسی کی آواز فیل ہوتی ہے، کوئی بندہ آ رہا ہے یا شامل ہو رہا ہے، محسوس ہوتا ہے، تو تھوڑا سا تسبیحات کو لمبا کر دیتے ہیں اس بندے کی مدد کے لیے۔ اب ہمیں نہیں پتہ تھا پیچھے کون آ رہا ہے، جو بھی آ رہا ہے مسلمان آ رہا ہے، اس کی مدد ہو جائے گی، اس کو ایک رکعت کا ثواب مل جائے گا، تو اس لیے تھوڑا سا لمبا کیا جاتا ہے۔ لیکن کئیوں کو تشویش بھی ہو جاتی ہے کہ رکوع لمبا کیوں ہو گیا، تو رکوع کسی کی مدد کے لیے لمبا ہوتا ہے، تو اس نیت سے کرنا، اگلے کی نماز پر اعانت کرنے کے لیے کچھ تسبیحات کو بڑھا لینا، طول دے دینا، اس میں حرج نہیں ہے۔ ہاں اگلے کے پروٹوکول کے لیے کریں گے کہ پیچھے کو عام بندہ آ رہا ہے، بڑی شخصیت ہے، اب تھوڑا سا لمبا کر لیں، تو یہ درست نہیں۔ قبضے کی زمین پر نماز پڑھنا، زمین مغصوب یعنی ایسی زمین جس پر ناجائز قبضہ کیا ہو، یا پرایا کھیت جس میں زراعت موجود ہے، کھیتی موجود ہے، یا جتے یعنی ہل چلا کر بیج بونے کے لائق کیے گئے ہوئے کھیت میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ کسی نے ہل چلایا ہوا کہ یہاں بھی بیج ڈالنا ہے، ایسی جگہ بھی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ وہاں فصل ہے، اس فصل کی جگہ بھی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ قبضے کی زمین پر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ کئی لوگ قبضے کی جگہوں پہ یا کسی کا آواز کا حصہ ہوتا ہے، کسی نے پلاٹ وقف کیا مسجد کے لیے، 1 کنال کا پلاٹ ہے اور اس میں 5-6 بہن بھائی ہیں، سب کا حصہ ہے، سارے مان گئے، ایک بھائی کہتا ہے میں نہیں دوں گا، وہ زبردستی ڈال دیتے ہیں اس کا حصہ بھی، چاہے 1-2 مرلے کیوں نہ ہو۔ اب وہ جگہ قبضے کی ہوگی، وہاں پہ نماز نہیں ہوگی، جب تک وہ سارے بہن بھائی ایگری نہیں ہوں گے تب تک وہ پلاٹ مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے وقف نہیں ہو سکے گا۔ اسی طرح لوگ بہنوں کا حصہ نہیں دیتے، ہمارے معاشرے میں ایک روٹین بن گئی ہے، تو اس پلاٹ کے اندر بہنوں کا حصہ بھی ہوتا ہے، اور بہنیں ویسے ہی نہیں بولتی، کہتی ہیں ایک روٹین بنی ہوئی ہے کہ بہنوں کو حصہ دیتے نہیں اور بھائی لے جاتے سارا، تو وہاں بھی اس بہن سے اجازت لینا ضروری ہوگی، جتنی بہنیں اس میں حصہ دار ہیں ان سے الگ الگ اجازت لینی پڑے گی۔ نہیں اجازت لیں گے یا ایک روٹین کے مطابق کہیں گے کون سا بہنوں کو حصہ ملتا ہے، یہ بھی بھائیوں کا ہی ہے، تو بھائیوں کا نہیں ہے، بہن کا حصہ بھی ہے، چاہے آدھا مرلے ہی کیوں نہ ہو، تو اس لیے سب سے ان بہنوں سے بھی اجازت لینا ضروری ہے، تب پلاٹ وقف ہوگا، ورنہ اس جگہ پہ نماز نہیں ہو سکے گی۔ اور بہت ساری مساجد ایسی ہیں جہاں بھی یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ قبر کے سامنے، جبکہ قبر اور نمازی کے بیچ میں کوئی چیز حائل نہ ہو، نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں بیچ میں کوئی چیز ہو تو پھر سترہ وغیرہ ہو تو پھر پڑھ سکتے ہیں، اگرچہ آدھ گز اونچی کوئی لکڑی ہی کھڑی کر لی ہو، اس طرح کا کوئی سترہ آگے رکھ لے تو پھر قبر کے سامنے نماز پڑھ سکتے ہیں، ورنہ نہیں پڑھ سکتے۔ یا اتنا دور ہو، قبر نماز کی جگہ سے اتنی دور ہے کہ نمازی نیچی نظر کیے اپنے سجدے کی جگہ نظر جمائے تو قبر تک نگاہ نہ پہنچے، اب کسی سترے کی ضرورت نہیں ہے، پھر جائز ہے۔ کفار کے عبادت خانوں میں نماز پڑھنا، بلکہ ان میں جانا بھی ممنوع ہے، جیسے چرچ ہے، مندر ہے، ہمارے کئی لوگ پاکستان میں بھی مندروں میں وزٹ کرنے جاتے ہیں، اور دوسرے ملکوں میں بھی جو جاتے ہیں وہاں تو ان کی عبادت خانے کافروں کے کافی ہوتے ہیں، تو وہاں وزٹ کرنے، ویسے شوقیہ طور پہ دیکھنے جاتے ہیں، تو ایسا کرنا
گناہ کا کام ہے. کسی بھی غیر مسلم کے عبادت خانے میں گھومنے پھرنے یا سیر کرنے کے لیے بھی نہیں جا سکتے. یہاں بھی لوگ کٹاس میں یا آگے پیچھے جہاں ان لوگوں کے مندر بنے ہوئے وہاں جاتے ہیں تو یہ منع ہے، گناہ کا کام ہے. جاندار کی تصویر والا لباس پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. کئی لڑکوں نے شرٹس پہنی ہوتی ہیں تو اوپر تصویریں بنی ہوتی ہیں آگے یا پیچھے. نماز کے علاوہ بھی ایسا کپڑا جائز نہیں ہے. تصویر والے کپڑا پہنے ہوئے ہے اور اس پر کوئی دوسرا کپڑا اور پہن لیا کہ تصویر چھپ گئی تو اب مکروہ نہیں رہے گی، آپ پڑھ سکتے ہیں. تو اپنے بچوں کو بھی تصاویر والے کپڑے نہ لے کے دیا کریں، اس سے بچنا ہی چاہیے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.